نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انسان کی زندگی کی بہت ساری ضروریات ہیں. ان ضروریات کے ساتھ ہی انسان کی زندگی گزرتی ہے. وہ ضروریات نہ ہوں تو انسان کی زندگی گزرنا مشکل ہے. کھانا انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. پینا انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. موسم کے مطابق لباس انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے. رہنے کے لیے گھر انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے. ایک سواری یہ انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے. اور انسان کی زندگی میں جو اہم ترین چیزیں ہیں ان میں سے ایک پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی زندگی پانی کے ساتھ جوڑی ہے. پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں. اور انسان کی زندگی کے لیے اس سے بھی ایک اہم چیز ہے، وہ ہے آکسیجن. سانس لینے کے لیے اگر آکسیجن انسان کو نہ ملے، چند لمحات کے لیے بھی آکسیجن انسان کا بند ہو جائے تو انسان کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی. اور انسانی زندگی کے لیے کی ایک اس سے بھی آگے کی ایک ضرورت ہے، وہ ہے تعلق مع اللہ. اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے. اور جتنی بھی میں نے ضروریات زندگی کے نام لیے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ ضروریات زندگی، علاج، دوا، بہت ساری انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں. یہ ساری کی ساری وہ ہیں جن کو انسان کی زندگی کا مقصد نہیں کہہ سکتے بلکہ انسان کی زندگی کی ضرورت کہہ سکتے ہیں. اور لیکن تعلق مع اللہ یہ انسان کی زندگی کی صرف ضرورت نہیں بلکہ یہ انسان کی زندگی کی منزل ہے اور انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہے. انسان کو اللہ تعالی مال و دولت عطا فرما دیں اور اس کو خوشحال زندگی عطا فرما دیں اور زندگی کی تمام ضروریات اس کی پوری ہوں اور زندگی کے اندر اس کے لیے کوئی چیلنج نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. اگر کسی کو ایسی زندگی مل جائے، ایسی ملتی نہیں ہے زندگی کسی کو کہ جس کی زندگی میں کوئی مسائل نہ ہو. مسائل زندگی میں ہوتے ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. ایک غریب آدمی کے مسائل اپنے ہوتے ہیں اور ایک فیکٹری کے مزدور کے مسائل اپنے ہوتے ہیں
اور ایک فیکٹری کے افسر کے مسائل اپنے ہوتے ہیں، اور ایک فیکٹری کے مالک کے مسائل اپنے ہوتے ہیں، ایک سیاستدان کے مسائل اپنے ہوتے ہیں، ایک حکمران کے مسائل اپنے ہوتے ہیں۔ اور بعضوں کو تو حکمرانی کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ جب حکومت سے ان کو نکال دیا جائے تو ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا ہے۔ تو ہمارے خان صاحب اسی طریقے سے تڑپتے ہوئے پھر رہے ہیں، جیسے حالانکہ جو اس دور میں پارلیمانی جو نظام مملکت ہے، اس میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں، وہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں لیکن سیاست میں ہوتے ہیں، اور ان کا ملک کی سیاست میں ہر حال میں کردار ہوتا ہے۔ وہ اسمبلی سے باہر ہوں تب بھی، اندر ہوں تب بھی، اندر آ کے حکمران جماعت میں آئیں تب بھی، اور حزب اختلاف میں آئیں تب بھی۔ اس لیے حکومت میں آنا نہ آنا، حکومت سے نکل جانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ حکومت ان کا ہدف تو ہوتا ہے لیکن بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو پریشانیاں، مسائل سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم اس زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس زندگی کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، عزت ہوتی ہے، جاہ ہوتی ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ مل جائے لیکن تعلق مع اللہ نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ایک انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ ایک غیر مسلم بھی اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ غیر مسلم اگر وہ بتوں کی عبادت کر رہا ہے، اصل میں تو اس کو اپنے رب کی تلاش تھی، وہ غلط راستے پہ چلا گیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا رب ہو اور میں اس کے سامنے جھکوں۔ اپنے رب کے سامنے جھکنا، اپنے پالنے والے کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، یہ انسان کی فطرت میں، طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی طرف کشش جو ہے وہ ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، کوئی انسان اس کشش سے خالی نہیں، حتیٰ کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا منکر بھی ہو، اس کے بھی کسی دل کے کسی گوشے میں اللہ تعالیٰ کی طرف کشش ضرور ہوگی، اس کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو خودکشی کرنے والے ہیں وہ غربا کم ہیں۔ خودکشی کا تناسب ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ ہوتا ہے، ذہنی امراض کا تناسب بھی وہاں زیادہ ہوتا ہے، اور ذہنی امراض کے جو ہسپتال ہوتے ہیں ان کا تناسب بھی وہاں پر زیادہ ہوتا ہے۔ بات سنو، لاؤڈ سپیکر والا ہو نا، اس کو کہو کہ ذرا دیکھے آواز ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو ترقی یافتہ ممالک میں ذہنی امراض کے ڈاکٹروں کا تناسب اور ذہنی امراض کے ہسپتالوں کا تناسب یہ عام ترقی پذیر ممالک کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے، وہاں زیادہ ہوتے ہیں، اور خودکشی کا تناسب بھی وہاں پر زیادہ ہوتا ہے۔ غربا میں بھی خودکشی ہوتی ہے لیکن خوشحال طبقے میں خودکشی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ تو ٹھٹھا کے قریب جھیل ہے، بہت بڑی جھیل ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سمندری ہو، یعنی چھوٹا سمندر کہہ لیجئے، سمندری کہہ لیجئے۔ ہمارے فیصل آباد کے قریب تو ایک شہر کا نام رکھ دیا سمندری، لیکن یہ ہے کہ سمندری اس کا نام رکھ دیا،
ورنہ وہ واقعتاً سمندری کہلانے کے قابل ہے. تو اس کے درمیان میں جا کے ایک پرانی سی کوئی عمارت ہے، وہ ابھی برقرار ہے، جھیل بڑھنے سے پہلے سے ہوگی. تو اس کو کوئی دربار کہتے ہیں، مزار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. تو ریٹائرڈ افسران 6-7 وہاں پر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے خودکشی کی. یہ چند سال پرانی میں بات عرض کر رہا ہوں، زیادہ بھی پرانی نہیں ہے، چند 4-5 سال پرانی کی بات ہوگی. تو ایک خوشحال لوگ ہیں، ریٹائرڈ افسر ہے، اور ان کی اپنا یعنی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہے، اپنے بنگلے ان کے موجود ہیں، اولاد ہے، گھر بار موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اجتماعی طور پہ خودکشی کرنے کے لیے گئے اور ایسی جگہ پہ جا کے خودکشی کی جہاں کوئی جا کے ان کی لاش کو بھی تلاش نہ کر سکے. لیکن کسی طریقے سے لوگ پہنچ گئے، جو پہنچنے والے تھے، لاشیں ان کی مل گئیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ جا کے انہوں نے خودکشی کی ہے. تو انسان جو ہے وہ تعلق مع اللہ کے بغیر جو ہے وہ اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے. تو تعلق مع اللہ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس کے اندر ترقی کہاں سے آتی ہے. تو تعلق مع اللہ کی ابتدا جو ہے وہ ایمان سے ہوتی ہے. صاحب ایمان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایمان کی وجہ سے سکون دیا ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ کے مقابلے میں کم ہے ان کے پاس سکون، لیکن پھر بھی کفار کے مقابلے میں ان کا سکون بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ایک عزیز کرنے لگے سعودی عرب میں کہ ان کے ساتھ کام کرنے والی ایک ڈاکٹر خاتون جو غیر مسلم تھی، مسیحی تھی، تو وہ اس کے والد فوت ہو گئے. وہ گئی علاج کے لیے، واپس آئی تو ایک عرصے تک بس وہ یہی تذکرہ کرتی تھی کہ اگر میں ایسا کر لیتی تو شاید میرا والد بچ جاتا، اگر میں ایسا کر لیتی تو شاید میرا والد بچ جاتا. فرمانے لگے کہ اس کی یہ باتیں سن کے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے اور تقدیر پہ ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ مسلمان مطمئن ہوتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو مرا ہے وہ اللہ کی مرضی سے مرا ہے اور اللہ کے مقرر کردہ وقت کے مطابق مرا ہے. پہلے نہیں مرا، اپنے وقت کے اوپر مرا ہے، اس کو ایک اطمینان ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کافر میں تو ایمان کے بعد پھر جتنا اللہ کی یاد زیادہ ہوگی، جتنی اللہ کی یاد زیادہ ہوگی اتنا ہی دل کے اندر اطمینان زیادہ ہوگا، تعلق مع اللہ بڑھے گا. ایمان سے تعلق مع اللہ کا آغاز ہوتا ہے اور ذکر اللہ سے تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے. ذکر اللہ میں جتنے بھی اعمال صالحہ ہے سب ذکر اللہ کے اندر داخل ہے. زبان سے جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ بھی ذکر اللہ ہے، اور جو اعمال ہم بجا لاتے ہیں، نماز پڑھی ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے، اور جتنے بھی نیکی کے ہم کام کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ذکر اللہ ہے. فرمایا قل ان اللہ یضل من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق بھی جس کو چاہتے ہی دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے. جس کو چاہتے ہیں وہ نہیں دیتے اس کو. یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. جو اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ میاں اس کو اپنا راستہ کی ہدایت رہنمائی کرتا ہے. جو اللہ کی طرف جھکتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تلاش کرتا ہے اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت. تو یہدی الیہ من اناب. تو اللہ کی طرف جھکنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اللہ کی طرف جھکنا یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. اور ان کو اللہ کے ذکر سے ہی چین آتا ہے. ایمان بھی ہے اور ایمان کے بعد ذکر کی چاشنی ان کو، لذت ان کو ایک محسوس ہو گئی ہے.
اور اس کے بغیر نہیں وہ رہتے. تو وہ اپنے جب دل بے سکون ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کر کے سکون حاصل کر لیتے ہیں. اب بھی کسی کے دل میں اداسی ہو، دل میں بے سکونی سی محسوس ہو، عدم اطمینان محسوس ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، اپنی حاجات کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. یہ سب اللہ کے ذکر کی صورتیں. تو پھر دیکھے تھوڑی دیر میں فرق محسوس ہوگا اس کو. تو ابھی نہ ہو تو لگا رہے ان عبادات میں. دعا ایک دن کرے، 2 دن مانگے، 3 دن مانگے، کام میں لگے 1-2 دن میں، 3 دن میں اس کی طبیعت میں بے تحاشا فرق آ جائے گا اس کے. تو اللہ کی طرف جھکنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. ان کو اللہ کے ذکر کی ایک لذت کا احساس ہو گیا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا یہ سن لو ایک مرتبہ کان کھول کے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور کسی میں ہے ہی نہیں ہے. اچھا، پھر اس ایمان میں مزید ترقی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں تو طوبی لہم، تو ان کے لیے خوشگوار زندگی ہوگی. اور اگلا ٹھکانہ بھی. اور انسان کی زندگی کے کئی مرحلے ہیں، ذکر اللہ، ایمان، اعمال صالحہ. اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے یہ تعلق مع اللہ ایک ایسا ہے کہ اللہ بھی باقی، یہ تعلق بھی باقی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، عشق با مردگاں نہ پاشد پائیدار، عشق با حی و قیوم دار. فرمایا کہ یہ دنیا ناپائیدار کے ساتھ محبت نہ کرو، اس کے ساتھ عشق نہ کرو. کسی نے اقتدار کو معشوق بنا لیا، اللہ میاں کہتے ہیں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ. ویسے سیاست انبیاء علیہ السلام نے بھی کی ہے، لیکن انبیاء اور ان کے ورثاء سیاست کرتے ہیں تو وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں. اور جنہوں نے اللہ کا حکم پڑھا ہی نہیں ان کو قل واللہ ہی پڑھنی نہیں آتی. وہ کہیں کہ ہم سیاست عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اور اللہ کے بندو، اللہ کے حکام تمہیں آتے نہیں ہیں، نماز پڑھنی تمہیں آتی نہیں ہے. اور قل واللہ تو نماز جس کو آتی ہو، جس کو نماز پڑھتا ہوگا تو کم از کم اس کو قل واللہ تو آتی ہوگی نا. تو قل واللہ تو اس کو آتی ہوگی، قل واللہ آتی نہیں ہے. اور کہتے ہیں ہم سیاست عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اور کہتے ہیں جی ہم ہسپتال بنائے ہوئے ہیں اور یہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. یاد رکھیے ایمان اور تعلق مع اللہ کے بغیر یہ چیزیں جو ہیں یہ دین نہیں، یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والی نہیں ہے. جب تک ایمان اور ذکر اللہ نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، اس وقت تک یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. جب ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا خوف دل کے اندر آئے گا، اللہ کا ڈر دل کے اندر آئے گا، اللہ سے محبت دل کے اندر آئے گی، تعلق مع اللہ پیدا ہوگا. پھر یہ ہسپتال بنانا، یہ رفاہی کام، یہ عبادت بنیں گے. پھر یہ سیاست جو ہے یہ عبادت بنے گی، ورنہ یہ در بدر کی ٹھوکریں ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. بے چینی ہے، بے سکونی ہے. اور یہ بے چینی اور بے سکونی صرف ایک آدمی کی نہیں بلکہ سب کی ہے. پوری قوم کے لیے بے سکونی ہو جاتی ہے. ایک لیڈر اگر لادین ہو اور سیاست میں آ جائے تو وہ صرف اکیلا بے سکون نہیں ہوتا، پوری قوم کو بے سکون کر کے رکھ دیا کرتا ہے وہ آدمی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعلق مع اللہ، تو تعلق مع اللہ کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے، اس کے اندر ترقی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اعمال صالحہ سے ہوتی ہے. اور جب انسان ایمان اور اعمال صالحہ، ذکر اللہ، یہ چیزیں اختیار کرتا جاتا ہے تو پھر وہ انتہا، ترقی کی انتہا تک پہنچتا جاتا ہے.
پھر اس کی دنیا کی زندگی بھی مزے کی زندگی ہوتی ہے. طوبیٰ لہم، ان کی دنیا کی زندگی مزے کی زندگی. اور اگلا ٹھکانہ وہ بھی تو تعلق مع اللہ جو ہے نا وہ دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا، وہ مرنے کے وقت اور زیادہ کام آئے گا. اگلے جہان میں جا کے عالم برزخ میں اور زیادہ کام آئے گا، اور عالم برزخ سے نکلنے کے بعد میدان معاشر میں اور زیادہ کام آئے گا. اللہ کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کے بن جائیں، پھر یہ زندگی بھی زندگی ہے اور مرنا بھی زندگی ہے. اس کی مرنا جو ہے ساری زندگی کے لمحات میں سے وہ لمحہ جس میں موت آئی ہے سب سے زیادہ قیمتی لمحہ وہ ہے اس کا. وہ قیمتی ترین لمحہ بن جائے گا جس لمحہ اس کا سانس یہاں سے نکلے گا، آخری سانس نکلتا ہے جب، وہ قیمتی ترین لمحہ اس کا بن جاتا ہے. اور پھر وہ اگلا جہان جو ہے، اللہ تو ختم ہونے والے نہیں ہے، اللہ باقی، ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی کیا ہے، وہ باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا. اور وہ اپنے چاہنے والوں کو عذاب نہیں دیں گے، وہ اپنے چاہنے والوں کو راحت پہنچائیں گے. یہ نہیں کہ دنیا کے اندر ان کا نام لینے سے اطمینان مل گیا تھا، قبر میں جا کے سزا مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کا جو نام ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی چیز اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی نہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں. ہاں، ایک صورت ہے کہ انسان جہاد کے لیے جائے اور اس کی جان، اس کا مال دونوں اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے، وہ ہے، وہ تو بہت بڑا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ جہاد سے بھی بڑا ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا ہے. تو ہم پانی کا انتظام کرتے ہیں، ہوا کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈے موسم کا انتظام کرتے ہیں. ان سب چیزوں سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی اور اللہ کے ذکر کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن www.darsequran.com